امریکہ کے غلاموں، برطانیہ کے چمچوں، امام حسین تو امام حسین ہے. ارے جب تو صدام حسین کو نہ ہلا سکا تو امام حسین کو کیا ہلا سکو گے؟ خیال میں نے پوچھا تھا امام حسین سے، نور تمہارے یہاں، شریعت تمہارے یہاں، طریقت تمہارے یہاں، معرفت تمہارے یہاں، حقیقت تمہارے لیے، مدینۃ العلم تمہارے گھر میں، باب العلم تمہارے گھر میں، پورا قرآن اترا تمہارے گھر میں، سمجھ بوجھ تمہارے گھر میں. پھر یہ 72 آدمی لے کر کے کربلا میں چلے گئے اور 20,000 وہ مسلح جدید ہتھیاروں سے مسلح فوج. آپ کی جماعت میں اگر عورتوں کو نکال دیا جائے تو 72 کی تعداد کم، بچوں کو نکال دیا جائے تو اور کم، عورتوں کو نکال دیا جائے تو اور کم. یہاں گئے برباد ہونے کے لیے. بچوں کو کٹواؤ گے؟ ہاں. جوانوں کو کٹواؤ گے؟ ہاں. خیمے جلواؤ گے؟ ہاں جلنے دو. بربادی لے رہے ہو؟ ہاں بربادی لوں گا. ارے امام حسین کائے کو اتنی بڑی طاقت ہے، کیوں اس میں برباد ہونے جا رہے ہو؟ کہا یزید کو پہچانوانے کے لیے. یہ سب گوارا ہے یزید کو پہچانوانے کے لیے. یہ تو مجھ جیسے عقیدت مند نے امام حسین سے پوچھا تھا. آج ساری دنیا صدام حسین سے پوچھ رہی کہ جب 33 ملکوں نے جدید ہتھیار سے لیس ہو کر مسلح ہو کر تم پہ حملہ کر دیا تھا اور 15 جنوری کو انہوں نے بارڈر لائن بنا دیا تھا کہ اس سے پہلے ریورس ہو جاؤ، تو تم ریورس کیوں نہیں ہو گئے؟ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ جب 33 ملک حملہ کریں گے، کارپیٹ بمبنگ کریں گے، بارود پہ بارود، گولے پر گولے، میزائل پر میزائل ڈالیں گے، تو کیا بغداد جلے گا؟ نہیں جلے گا. کربلا ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. بربادی نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو تم نے یہ سب کیوں گوارا کر لیا؟ کہا پلیت کو پہچانوانے کے لیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات میاں وہی زمین ہے، وہی ملک ہے، وہی کربلا ہے، وہی ہوا ہے، وہی فضا ہے. مگر یزید کا نقاب الٹنے کے لیے امام حسین آئے تھے اور عرب کے پلید کا نقاب الٹنے کے لیے صدام حسین آیا. میں نے کہا یہ اتنا چھوٹا کیوں ہو گیا؟ کہا تو بات ہی دوسری ہے. امام حسین کو چنا تھا رسول اعظم نے، اس کو چنا ہے غوث اعظم نے. تم کو صرف مسجد حرام میں ہی نہیں، مسجد اقصی میں بھی امامت کرنی ہے. معراج کی رات اے مصطفیٰ چل کے مسجد اقصی میں امامت کرو، تاکہ کبھی اگر سعودیوں کے کفر و ارتداد کی وجہ سے امریکہ غلبہ پا کر یہودیوں کے ہاتھ میں بیت المقدس چلا جائے تو بمبئی بھیونڈی کے مسلمانوں اپنے خون کی ایک ایک بوند کو بوتل میں بند کر کے عراق کے مجاہدوں کی رگوں میں ڈال دو، تاکہ ہم بھی بیت المقدس میں امامت کر سکیں. اسی لیے میں کہتا ہوں ہاں، جسے جیت کا شوق ہو، جو امریکہ کا قریب ہونا چاہتا ہے، جو امریکہ کا قریب ہونا چاہتا ہے، وہ عراق کا ساتھ چھوڑ دے، وہ جیتنے والوں کے ساتھ ہو جائے. ہمیں جب کربلا میں ہم یزید کے ساتھ نہ ہوئے، کٹے ہوئے امام حسین کے ساتھ ہے، تو پھر بچے ہوئے صدام حسین کو کون چھوڑائے گا؟ ہم جب کٹے کو نہیں چھوڑتے تو بچے کو چھوڑیں گے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھیونڈی میں بھی صدام چاہیے،
اسی لیے میں نے کہا تھا ایسا نعرہ نہ لگاؤ کہ لوگ سمجھیں سائیکل پنچر ہو گئی. لگا ہی مت، لیکن لگاؤ اتنا اونچا کہ اسلام یاد آئے، یا کم سے کم بغداد کا صدام یاد آئے. اسی لیے اس میں کچھ دم ہے. اب یہ بصرہ تک جائے گا. آپ بڑھا دیں، واشنگٹن تک پہنچ جائیں گے. یہ غریبوں کا نعرہ ہے، امیروں سے ٹکرانے کا ارادہ ہے، اور اس لیے یہ غریب طاقت والے ہیں، ہم غریب ہمت والے ہیں، اور امیروں سے لڑ جائیں گے، چاہے وہ کویت کا امیر ہو، چاہے ظالم و جابر ہو، چاہے اس کے باپ کا نام ظالم اور اس کا نام جابر ہو. کویت کا ہم ہر ظالم سے لڑیں گے. ہم غریب ہیں، غریبی پہ ناز کیا ہے، غریبی پہ ناز کیا ہے مخدوم اشرف نے بادشاہت چھوڑ کے. غریبی پہ ناز کیا ہے امام احمد رضا نے اپنے سینے کو نجد کے مقابلے لا کر. غریبی پہ ناز کیا ہے صدر الشریعہ نے، صدر اللہ فاضل محدث اعظم نے، حافظ ملت نے. غریبی کو گلے لگا لیا ہے سارے اہل سنت نے، اور امیروں سے ٹکرانے کا ارادہ کیا ہے، چاہے وہ امریکہ کا امیر ہو، برٹن کا ہو، جاپان کا ہو، جرمنی کا ہو، چاہے وہ فرانس کا ہو، چاہے وہ ہالینڈ کا ہو، چاہے وہ کویت و سعودیہ کا ہو، چاہے سیریا کا ہو، ایجپٹ کا ہو. دنیا کے سارے امیروں سے بھارت کا غریب پنجہ لڑانے کو تیار ہے، صرف اس لیے کہ ان کے پاس کوئی امیر نواز نہیں، ہم غریبوں کے پاس غریب نواز ہے.